وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، 1 مارچ کو امریکہ اور اس کے بے بہبود بغبچے نے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سے ہند و پاک کے نوجوان فضلاء میں ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ خامنئی کے لیے دعائے مغفرت کی جائے یا نہ کی جائے۔ نوجوان فضلاء کی ایک بڑی تعداد خامنئی کو شہید بتا رہی تھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی تھی۔ میں نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگایا اور وضاحت کی کہ خامنئی کی ہلاکت پر امریکہ اور اس کے بغبچے کی مذمت بالکل بجا ہے، مگر اس کے لیے لفظ شہید استعمال کرنا اور دعائے مغفرت کرنا اسلامی مزاج کا خون کرنا ہے۔ میرے اس موقف سے بعض علماء نے اعتراض کیا جو دیوبند کے فاضل تھے اور دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تھے۔ پہلے میرا اسٹیٹس سن لیجئے، اس کے بعد ایک فاضل کا تبصرہ اور پھر ایک دوسرے فاضل کا تبصرہ۔ میں نے لکھا تھا، 2 دنوں سے اسرائیل اور امریکہ ایران سے دست و گریباں ہیں۔ اسرائیل کے کچھ لوگ واصل جہنم ہوئے۔ ایران کے دھارمک و سیاسی رہبر علی خامنئی کی بھی ہلاکت ہوئی۔ سوشل میڈیا پر خوب بحثیں جاری ہیں۔ نوجوان فضلاء کی ایک بڑی تعداد خامنئی کو شہید لکھ رہی ہے اور مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ جو فضلاء ایسا کر رہے ہیں وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ خامنئی اثنا عشری شیعی تھے اور اس طرح کے شیعہ کا حکم ہماری کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے۔ اتنا سخی بھی نہ بنے کہ اسلامی تعلیمات کی دھجیاں ہی اڑا دیں۔ عربی فارسی نام والا ہر شخص دعا کا مستحق نہیں ہوتا۔ سامعین، پہلے دارالعلوم کے اس فاضل کا تبصرہ سنیے۔ یہ فاضل مہاراشٹر میں رہتے ہیں اور ایک مشہور عالم کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے لکھا، اثنا عشری شیعہ اہل سنت والجماعت کا حصہ نہیں لیکن مسلمان ہیں۔ میں نے لکھا، آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، شریعت اسلامیہ کچھ اور کہتی ہے۔ انہوں نے لکھا، وجہ کفر۔ میں نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھیج دیا۔ اسے پڑھ کر انہوں نے لکھا، کفر کا حکم ان عقائد پر ہے جن کا ذکر فتویٰ میں ہے، نہ کہ سارے اثنا عشری شیعہ یا تمام ایرانیوں پر۔ حکم ہمیشہ تحقیق کے بعد شخص مخصوص پر ہی لگتا ہے۔ میں نے لکھا، سارے اثنا عشری ہم عقیدہ ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، اہل سنت والجماعت کے ہاں کفر کا حکم ان مخصوص باطل عقائد پر ہے، نہ کہ پورے اثنا عشری نام پر۔ اس لیے اثنا عشری ہونے کی وجہ سے ہر فرد کو خارج اسلام قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ عقائد کی تحقیق کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی اہل سنت کا محتاط، معتبر اور اصولی موقف ہے۔ میں نے لکھا، تب تو ہر قادیانی کافر نہیں ہوا، بلکہ بعض قادیانی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ان کا جواب پھر پورے دن نہیں آیا۔ بعد میں انہوں نے لکھا، قادیانی مسئلہ مختلف ہے کیونکہ ان کا بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا انکار نص قطعی کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ پوری جماعت کے نزدیک اصولی و لازمی ہے۔ اس لیے قادیانی بطور جماعت کافر قرار دیے گئے۔ فرداً تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی شیعہ میں اختلافات متنوع ہیں، جبکہ قادیانی عقیدہ واحد، قطعی اور پوری جماعت میں مشترک ہے، اسی لیے دونوں کا حکم ایک نہیں۔ میں نے لکھا، مجھے ایک بھی ایسا اثنا عشری شیعہ دکھا دیں جس کے عقائد میں کفر نہیں ہے تو میں بھی آپ کا ہمنوا ہو جاؤں گا۔ سامعین، ان سے جو مکالمہ ہوا وہ آپ نے سن لیا۔ اب ایک دوسرے فاضل دارالعلوم سے گفت و شنید سنیے۔ یہ جناب بہار کے ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں، علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے اسٹیٹس پر انہوں نے لکھا، واہیات سوچ ہے آپ کی، یہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ وہ 57 سنی ہجڑوں کے ملک میں اکیلا مرد مومن تھے۔ اللہ ان کی آل رسول کے محبت کے صدقے مغفرت فرمائے، آمین۔ میں نے لکھا، اثنا عشری شیعہ بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ ان کا جواب تھا، ایک اللہ اور رسول پر جس نے بھی ایمان لایا سب مسلمان ہیں۔ میں نے پوچھا، چاہے عقائد کافرانہ ہوں؟
آپ کے اس اصول کے روح سے تو قادیانی بھی مسلمان ہوئے۔ انہوں نے لکھا، یہ حق آخر کس نے دیا ہے کسی انسان کو کہ وہ دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے دے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلکی بنیادوں پر ایک دوسرے کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے۔ یہ روش انتہائی خطرناک ہے۔ کفر کا فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے جس کا فیصلہ انسانوں کی خواہشات سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، تو پھر ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم اسے کافر کہہ دیں؟ اختلافات ہر دور میں رہے ہیں، رہیں گے، فقہی اختلافات، مسلکی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ کہنا کہ یہ عقیدہ مانو ورنہ کافر ہو جاؤ، یہ رویہ اسلام کی اصل تعلیمات نہیں ہے۔ یہ وہ فتوے ہیں جو انسانوں کی مجلسوں میں بنتے ہیں، من جانب اللہ نازل نہیں ہوتے، اور فتوے بدلتے رہتے ہیں، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اقوال بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز کو حنفی مان رہا ہوتا ہے، شافعی نہیں مانتے، یعنی اجتہاد ہے سب۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فرقہ واریت نے امت کو کمزور کیا ہے، تقسیم در تقسیم نے ہمیں باہم دست و گریباں کر دیا ہے، جبکہ اصل تعلیم تو اخوت، اتحاد اور عدل کی ہے۔ کسی بھی شیعہ کو، سنی کو یا کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنا انتہائی سنگین بات ہے۔ ہمیں اپنے الفاظ اور اپنے فیصلوں میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا، تکفیر نہیں سکھاتا، بلکہ عدل، حکمت اور اتحاد سکھاتا ہے۔ آپ نے اصول ایمان کی شرط کو جو میں نے کہا غور سے نہیں پڑھا۔ قادیانی کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ کلمہ کے ایک جز پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے جز یعنی محمد رسول اللہ پر نہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ ذہنیت کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ دیوبندیت دقیانوسیت اور اختلافی سوچ کا دوسرا نام ہے۔ اس کے خول سے جب کوئی باہر نکلتا ہے تبھی اس کو وسعت کا دیدار ہوتا ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ کو پتہ نہیں ہے، قادیانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس حدیث کی روح سے دنیا کا کوئی بھی فرقہ کافر نہیں ہوگا جو عربی فارسی نام والا ہے۔ جیسے مہدوی فرقہ، گوہر شاہی فرقہ، سکھ بھی مسلمان کہلائیں گے۔ عزیزم، اسلام کوئی دہ دردہ نہیں ہے کہ علادت غلادت کو بھی قبول کر لیا جائے۔ یہ صاف شفاف مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ کے گھر سے امت کو کافی روشنی ملی اور آپ ہی اندھیرے میں رہ گئے۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ انہوں نے لکھا، ضرورت ہی کیا ہے ہمیں کسی کو کافر کہنے کی؟ یہ کس نے طے کیا کہ دیوبندی حق پر ہیں؟ خود دیوبندیوں نے سوچئے کتنا بڑا مذاق ہے یہ۔ اس طرح تو 100 سے زائد دلائل میرے پاس بھی ہیں جن سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ دیوبندی قریب قریب مشرک اور اعلیٰ درجے کے بدعتی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیش گوئی ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ ہمارا دین احکام و عبادات کا مجموعہ ہے۔ حلال و حرام، مسلم و کافر اور حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنا ہمارے دین کا طر امتیاز ہے۔ دیوبندیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں مگر کوئی بھی انہیں درست نہیں کہتا۔ پتہ نہیں آپ صراط مستقیم سے کیوں دور جا پڑے۔ انہوں نے لکھا، 73 فرقوں میں سے حق والا فرقہ دیوبندی نہیں ہے کم از کم۔ میں نے پوچھا، پھر کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم از کم دیوبندی نہیں ہے، اتنا جانتا ہوں، باقی کون ہے معلوم نہیں۔ میں نے لکھا، حیرت ہے، خامنئی کی محبت آپ کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا سنگین جرم ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا بھی بدترین گناہ ہے۔ شیعہ کا کفر چھپا ہوا نہیں ہے۔ سامعین، میں نے 2 فضلاء کے حالات بیان کیے۔ ایسے نہ جانے کتنے اہل قلم ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات سے منحرفانہ بیان دیا۔ ابھی مفتی محمد اسماعیل مالیگاؤں کا بیان بھی دیکھا، وہ بھی شریعت سے میل نہیں کھاتا۔ امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کے ذمہ دار اعلیٰ انجینئر فیصل رحمانی بھائی کی پریس ریلیز دیکھی، وہ پورے طور پر اسلام اور حقائق سے ٹکراتی ہے۔
اسی طرح اور بھی کئی علماء ہیں جن کا بیان پڑھنے یا سننے میں آیا مگر وہ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں۔ دیکھیے، یہ بات تو درست ہے کہ ایران پر حملے کی کوئی بھی تائید نہیں کرتا، بدامنی اور خونریزی کی کوئی بھی کوشش عقل سلیم قبول نہیں کرتی۔ ایران کے ساتھ اچانک جو کچھ ہوا اس پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ غلط کیا گیا، لیکن اس بنیاد پر اسلامی تعلیمات کو نظر آتش نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس کہ لوگ سمجھتے نہیں اور موضوع بدل دیتے ہیں۔ اگر بات یہیں تک محدود رہتی کہ اس تھوپی ہوئی جنگ کو مسترد کیا جاتا تب تو ٹھیک تھی، لیکن اس کو مذہبی رخ کی طرف موڑ دینا قطعاً دانشمندی کی بات نہیں۔ جب بھی اسلام مخالف کوئی بیان آئے گا تو اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے مذہب حق کی صحیح ترجمانی کریں۔ عجیب بات ہے کہ جب اہل حق نے اپنے دین قیم کی صحیح ترجمانی کی تو اختلاف کی نئی آندھی نے جنم لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موضوع کچھ کا کچھ ہو گیا۔ سامعین، شیعہ کے جو عقائد ہیں میں فی الحال انہیں چھیڑنا نہیں چاہتا، مگر یہ ذہن میں رکھنا ہی چاہیے کہ مسلمان اور شیعہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں اتحاد ممکن نہیں۔ یہ صرف میرا ہی موقف نہیں بلکہ ایک ایسے جناب کا بھی موقف ہے جو کبھی شیعہ گروپ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں ہمارے حلقے میں داخل ہو گئے۔ یہ سید حسین موسوی نجفی ہیں جو اپنے حلقے میں مجتہد عالم کہلاتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہے، سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں، ہمارا اور اہل سنت کا کسی بھی بات پر اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، نہ خدا پر، نہ رسول پر اور نہ ہی امام پر، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کا رب وہی ہے جس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد ان کے خلیفہ ابو بکر ہیں، لیکن ہم نہ اس رب کو مانتے ہیں اور نہ اس نبی کو، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رب جس کے نبی کے خلیفہ ابو بکر ہیں وہ رب ہمارا رب نہیں اور وہ نبی ہمارا نبی نہیں۔ کشف الاسرار مترجم، صفحہ نمبر 114۔ سامعین، جب اتحاد ممکن نہیں تو اس کی کوششیں ہی بیکار ہیں۔ ہاں، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، خواہ مظلوم کوئی بھی ہو۔ اس موقع پر ایک جناب کا تجزیہ پیش خدمت ہے، ضرور سننا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں، جب افغانستان پر حملہ ہوا تب ایران والوں نے دشمن کا ساتھ دیا اور تباہی پر جشن منایا۔ جب عراق پر حملہ ہوا تب ایران والوں نے دشمن کا ساتھ دیا اور تباہی پر جشن منایا۔ جب لیبیا پر حملہ ہوا تب ایران والوں نے دشمن کا ساتھ دے کر تباہی پر جشن منایا۔ جب شام پر حملہ ہوا تب ایران والوں نے دشمن کا ساتھ دیا اور تباہی پر جشن منایا۔ جب لبنان پر حملہ ہوا تو ایران والوں نے دشمن کا ساتھ دیا اور تباہی پر جشن منایا۔ جب روس نے حرمین کی طرف میزائل نصب کیے تو ایران نے روس کا ساتھ دیا، اور اب جب ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان والوں نے اخلاقی و سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا، عراق والوں نے اخلاقی و سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا، لیبیا والوں نے اخلاقی و سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا، شام والوں نے اخلاقی و سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا، لبنان والوں نے اخلاقی و سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا، سعودی عرب نے اخلاقی و سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ سوائے چند کے اکثر مسلمان ممالک نے اخلاقی و سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا، اور سب نے یہی سوچا کہ ایران نے اگرچہ ہمارے ساتھ منافقت کی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ سب ممالک ایران کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کریں، تو جناب ان ممالک کو ایران نے اس قابل چھوڑا ہوتا کہ کم از کم اپنے آپ کو سنبھالتے تو آج یہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن ان ممالک نے ایران سے ایسے زخم کھائے ہیں کہ وہ اپنے زخموں کو رو رہے ہیں، تو ایران کا کیسے ساتھ دیں؟ سامعین، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلائے اور ہر طرح کی بے اعتدالی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔